بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ۔ ناظرین، کوئٹہ سے خبر آئی ہے کہ دو جو افسر ہیں وہ معطل ہو گئے ہیں۔ ایک سپریڈنٹ ہیں اور دوسری خاتون جو ہیں وہ کسٹم انسپیکٹر ہیں۔ جو خاتون ہے سارہ حسین زیدی کسٹم انسپیکٹر ہیں کلیکٹریٹ آف کسٹم انفورسمنٹ کوئٹہ میں۔ ان کو معطل کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، فوری طور پہ ٹل فردر آرڈر یہ معطل رہیں گی۔ اور پھر اختر حسین زرداری صاحب جو ہیں وہ سپریڈنٹ کسٹمز کلیکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ ہیں، ان کے خلاف بھی انضباطی کارروائی کرتے ہوئے ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ اب میرے پاس وہ چارج شیٹ تو نہیں ہے میرے سامنے، صرف میرے سامنے دو نوٹیفیکیشن ہے جن کے تحت ان کو معطل کیا گیا ہے۔ اور وہ کیا الزامات ہیں ظاہر ہے ان کی چارج شیٹ میں ہوں گے، لیکن جو میرے پاس معلومات ہیں کوئٹہ سے مجھے معلومات ملتی ہیں، چونکہ وہاں پہ عہد دورانی جو ہیں وہی اپنے اختیارات کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، وہی افسران کو کان بھرتے ہیں، وہی بتاتے ہیں کہ کون سا سپاہی کام کا ہے، کون سا سپاہی کام کا نہیں ہے، کس کو معطل کرنا ہے، کس کو سسپینڈ کرنا ہے، کس کو ساتھ رکھنا ہے، کس کو آؤٹ کرنا ہے، کون ٹیم کا حصہ ہوگا، کون ٹیم کے باہر ہوگا۔ تو اختر حسین زرداری صاحب جو ہیں، جو سپریڈنٹ کسٹم جن کو معطل کیا گیا ہے، اگر وہ اپنا کوئی موقف دینا چاہیں کہ کیا چارج شیٹ ہے، یا کلیکٹریٹ کسٹم جو جناب عمر شفیق صاحب جو ہیں وہ کوئی اس حوالے سے کوئی ہمیں معلومات فراہم کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے تو ایک ان کا میسج بھی مجھے جو ہے وہ کسی دوست نے بھیجا ہے، جو انہوں نے کسٹم کے گروپ میں بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی مزید معطلیاں جو ہیں وہ ان دا وے ہیں، یعنی مزید لوگوں کو معطل کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ چیئرمین ایف پی آر نے تمام جو لوگ ہیں جو کسی بھی قسم کی ایسی کارروائی میں شاید اس حوالے سے کوئی آرڈر کیا ہو، اور پھر جناب جو عمر شفیق صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ادارہ جو ہے یا وہ خود جو ہیں کلیکٹریٹ آف کسٹم کوئٹہ جو ہے وہ کسی قسم کا مس ایڈوینچر برداشت نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کو سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جناب عمر شفیق صاحب، میں آپ کے سامنے پھر یہ سوال اٹھائے دیتا ہوں کہ عہد دورانی صاحب پچھلے 30 سال سے وہیں پہ ہیں، 10 سال تو ہو گئے بطور کسٹم انسپیکٹر۔ آپ ان کی فائل دیکھ لیں اٹھا کے، 495 نمبر پہ ہیں، یعنی 496 نمبر ان کا ہے، 495 لوگ جو ہیں ان سے سینئر ہیں، لیکن وہ اختیارات کا جس بے دریغ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ پھر میں نے ایک ویڈیو میں ان کا پرانا گھر بھی دکھایا تھا، آپ کو نیا گھر بھی دکھایا تھا۔ اگرچہ یہ معاملات میں انشاءاللہ العزیز چیئرمین ایف پی آر کے سامنے بھی اٹھاؤں گا، ممبر کسٹم جو ہیں ان کے سامنے بھی اٹھاؤں گا، عدالت میں بھی اٹھاؤں گا، انفارمیشن کمیشن کے سامنے بھی لے کے جاؤں گا کہ آخر اس بندے کے اتنے اثاثے کیسے بن گئے۔ چونکہ وہاں پہ جو کام کرنے والے سپاہی ہیں، جو ان کا شکار ہونے والے جو کسٹم کے افسر ہیں یا انسپیکٹر ہیں یا سپریڈنٹ ہیں، وہ وقتاً فوقتاً مجھے کال کر کے بتاتے رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے کچھ آپ کو بتایا بھی تھا، کچھ درخواستیں جو ہیں براہ راست چیئرمین ایف پی آر کو گئی ہیں سپاہیوں کی طرف سے، کچھ اور درخواستیں بھی گئی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میں نے۔ لیکن اس کے باوجود کلیکٹر کسٹم عمر شفیق جو ہیں انہوں نے اختر حسین زرداری کو رگڑ دیا، محترمہ سارہ حسین زیدی کو معطل کر دیا، لیکن ان کا دھیان ادھر نہیں پڑتا جن کے اوپر الزامات کے ایک ڈھیر انبار لگے ہوئے ہیں۔ عہد دورانی کی طرف آ کے پتہ نہیں کیوں آنکھوں کے آگے افسران کا اندھیرا آ جاتا ہے۔ یہی سوال جو ہے میں نے اپنے جو کوسچن میں نے جناب چیئرمین ایف پی آر کو بھیجا تھا، ممبر کسٹم کو بھی بھیجا تھا، کہ آخر اس میں کوئی تو جادوگری ہے، آخر اس کے پیچھے کچھ تو پردہ داری ہے جس کی وجہ سے کسٹم کے افسران جو ہیں جو کلیکٹریٹ آف کسٹم کوئٹہ ہے وہ جو ہے کسی نہ کسی چیز کی پردہ داری کر رہے ہیں، ورنہ اتنے عرصے سے ایک بندہ کیسے وہاں پہ مسلسل جو ہے وہ وہاں پہ نوکری کر سکتا ہے؟ اور پھر اس کو تبادلوں کا بھی اختیار ہے، اس کے کہنے پہ لوگ بھرتی بھی ہوتے ہیں، اس کے کہنے پہ لوگ سسپینڈ بھی ہوتے ہیں، اس کے کہنے پہ لوگ بحال بھی ہوتے ہیں، اس کے کہنے پہ لوگوں کی تنخواہیں رک جاتی ہیں، اور اسی کے کہنے پہ مبینہ طور پہ جو بڑے بڑے کنٹینر پکڑے ہوتے ہیں اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے پکڑوائے ہوتے ہیں، ان کا سامان جو غائب ہو جاتا ہے۔ لاہور کے قطار بند جو ویئر ہاؤس ہے وہاں سے کتنی بڑی 2 چوریاں پکڑی گئی ہیں، وہاں پہ پرچے ہوئے ہیں، لوگ گرفتار بھی ہیں، لیکن کوئٹہ کیا وہ علاقہ غیر تو نہیں ہے، وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ اور پھر میں نے ناظرین آپ کو یہ بھی بتایا، میں نے فوٹیج دکھائی کہ کس بے دردی کے ساتھ سمگلنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جناب عاصم منیر صاحب، ان کا ویژن تھا کہ اس سمگلنگ کو ہم روکیں گے، اور یہ سمگلنگ تو تب رک سکتی ہے جب آپ اپنے کسٹم کے اہلکاروں کو روکیں گے، اور کسٹم کے اہلکار کب روکیں گے؟ جب اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ان کسٹم انسپیکٹروں کو، سپریڈنٹوں کو لگام ڈالیں گے۔
اب یہ جو کوئٹہ کا ایریا ہے جس کے نیچے 15 چیک پوسٹیں ہیں آہد درانی کے نیچے، اور وہ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ہیں انسپیکٹر 495 نمبر 496 نمبر ان کا ہے، 495 بندہ ان سے اوپر ہے انسپیکٹر کے لیول پہ، لیکن آہد درانی نے کوئی ایسا جادو سیکھا ہے یا ایسی کوئی گیدڑ سنگھی ان کے ہاتھ لگی ہے جو انہوں نے رگڑی ہے کہ جو افسر وہاں پہ جو کلیکٹر کسٹم وہاں پہ جاتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب میں چیئرمین صاحب سے کہتا ہوں کہ اس دیوانگی کی کوئی تو وجہ پوچھیں۔ میں ممنون ہوں جناب چیئرمین صاحب کا کہ انہوں نے وہ جو گدوں کے حوالے سے میں نے ایک پروگرام کیا تھا، جو گدوں کی کھالیں جو ہیں وہ عمران جام نامی جو ان کے ایک آفیسر ہیں اس پہ ڈال دی گئی تھی ڈپٹی کلیکٹر پہ، لیکن اب اس کی جو انکوائری اصل بات سامنے آئی ہے کہ اس میں تو ذمہ دار کوئی اور تھا، اور اس حوالے سے اور بھی کئی انکوائریاں کھل گئی ہیں ہمارے ویلاگز کی وجہ سے۔ لیکن میں پھر سوال یہی اٹھاتا ہوں کہ یہ جو ایریا 15 چیک پوسٹوں والا جس کی پوری میں نے ڈیٹیل بھی دی تھی، اور جو سپاہی ہیں کسٹم کے انہوں نے بھی لیٹر لکھے تھے کہ جناب ہمیں مجبور کیا جاتا ہے آہد درانی صاحب کی طرف سے کہ ہمیں اتنی منتھلی دیں، اور یہ ساری چیزیں میں جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت کورٹ میں لے کے جاؤں گا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں عدالت میں بھی رکھیں گے۔ اس سے پہلے چیئرمین FBR صاحب کے سامنے رکھیں گے، ممبر کسٹم کے سامنے رکھیں گے کہ جی ایک بندے کو آپ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے تو کسٹم والے کس طریقے سے اسمگلنگ کو ختم کریں گے۔ اور ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے پاس بھی یہ ساری رپورٹس جو ہیں کہ ایک بندے کو وہاں پہ سارے کے سارے اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو عمر شفیق صاحب جو آپ نے کسٹم کے گروپوں پہ ہماری سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں، جو آپ نے یہ شیئر کیا ایک میسج، وہ ایک زبردست میسج ہے آپ کا، لیکن اگر آپ بلا امتیاز کارروائی کریں، اگر آپ کانا پھوسی کے بعد نہ کارروائی کریں، اور مجھے تو مبینہ طور پہ یہ بھی اطلاع ہے کہ جو اس بندے کی آہد درانی صاحب سے نہیں بنتی، آہد درانی صاحب اس کی فائل کھول لیتے ہیں، کیونکہ ہے تو سارے بندے ہی ہیں، ہے تو سارے بندے بشر ہیں، غلطی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ غلطیاں تو خود آہد درانی صاحب کی اپنی ہیں، لیکن پھر وہ اس کو موو کرتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ جناب اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور پھر وہ ایک فائل جو ہے معطلی کی تیار ہو جاتی ہے، اور اس کو معطل کروا دیا جاتا ہے، یا وہاں سے اس کو ٹرانسفر کروا دیا جاتا ہے، جو ٹیم کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے ہماری قومی کرکٹ ٹیم کے اندر بھی کتنی سیاست ہے، ہماری ہاکی کہاں شاندار ہوا کرتی تھی، جب اس میں سیاست آئی پھر ہم زیرو پہ آ گئے۔ اسی طریقے سے ہماری کرکٹ جو ہے وہ کہاں اس کا مقام تھا، لیکن جب اس میں سیاست آئی تو ہماری بالنگ ہی ختم ہو گئی، ہم زیرو ہو کے رہ گئے۔ آپ کے سامنے ہی ہے کرکٹ T20 میں کیا ہوا، ون ڈے میں کیا ہوا ہمارے ساتھ، چیمپئن ٹرافی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ادارہ جاتی سیاست ختم ہو رہی ہے کسٹم کے اندر، اب یہ سیاست ہی ہے نا کہ ایک بندہ آہد درانی جو ہے وہ ہر چیز کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ جو جتنے سمگلر ہیں پورے پاکستان میں، جن کا مال لاہور پہنچتا ہے، جن کا مال کراچی پہنچتا ہے، جن کا مال پشاور پہنچتا ہے، جن کا مال فیصل آباد پہنچتا ہے، جہاں جہاں بھی پہنچتا ہے ان کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ آہد درانی صاحب کے ہیں۔ تو عمر شفیق صاحب، آپ پوری دیانتداری سے اگر یہ کاروائیاں کریں جو آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی مس ایڈونچر کرے گا، اگر کوئی اپنی ذمہ داری سے ہٹ کے کام کرے گا تو اس کو سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ویلکم، لیکن یہ بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ فائل تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دے اور آپ آؤ دیکھیں نہ تو دیکھیں اور اس کو معطل کر دیں، بعد میں پتہ چلے۔ ہاں مجھے یہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ آرڈر تو ملے ہیں اختر حسین زرداری صاحب کے، اور میں اپنے ویلاگ کے ذریعے اختر حسین زرداری صاحب سے کہتا ہوں کہ زرداری صاحب آپ مجھے حالات بتا دیں کہ کس وجہ سے آپ کی سسپینشن جو ہے وہ وجہ بنی ہے، پھر میں محترمہ سارہ حسین زیدی جو کسٹم انسپیکٹر ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی مجھے بتا دیں کہ آپ کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا ہے، میں وہ موقف بھی چلانے کے لیے تیار ہوں۔ اور کلیکٹر کسٹم جو ہیں جناب عمر شفیق صاحب، اگر وہ مجھے ساری وہ بتا دیں کہ جی یہ چارج شیٹ تھی اس لیے ہم نے معطل کیا، پنجاب میں بھی اور یہ کراچی سے بھی اس طرح ہمیں معلومات مل جاتی ہیں اور ہم چلا دیتے ہیں کہ جی یہ سارے الزامات ہیں، اس وجہ سے انہیں معطل کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے عمر شفیق صاحب نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا، لیکن میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ جو ہے، یہ معطلی جو ہے، ٹارگٹڈ معطلی جو ہے یہ آہد درانی نے کروائی ہے، لیکن میں بھی چونکہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، لہٰذا آہد درانی صاحب اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں یا آہد درانی صاحب اپنا موقف دینا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ لیکن اختر حسین اور محترمہ سارہ حسین سے میری پھر گزارش ہے کہ ذرا حالات و واقعات کا بتا دیں کہ کس وجہ سے آپ کو ٹارگٹ کیا گیا، اور چیئرمین FBR جو ہیں کوئٹہ کے حوالے سے اور 15 جو یہ چیک پوسٹ ہیں اس حوالے سے کسی بندے کا بھی معطلی کا آرڈر آئے تو اس کو اس پس منظر میں ضرور دیکھا جائے
کہ کہیں اس کے پیچھے وہ دماغ تو نہیں ہے جو اپنی ٹیم بنا کے وہاں پہ پچھلے 10 سال سے راج کر رہا ہے. ویسے تو 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ وہ دماغ جو ہے، لیکن پچھلے 10 سال سے تو بلا شرکت غیر اس کی راجنیتی وہاں پہ قائم ہے نا. اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جو افسر وہاں پہ جاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے، اس کی بھی کوئی وجہ ہے. ایسے ایسے سارے راز کھل رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ رضی عوام کو بھی، وزیر اعظم کو بھی، فیلڈ مارشلز کو بھی، اور اپنے انٹیلیجنس اداروں کو بھی بتاتے رہیں گے کہ اصل معاملہ یہ ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.